دنیا میں ایک محبت ایسی ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ محبت ہے بیوی کی شوہر سے اور شوہر کی بیوی سے۔ میاں بیوی جب آپس میں محبت کرتے ہیں نا، پیار کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، انہی دیکھ کے میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ اور سنو، دنیا میں ایک ایسی محبت بھی ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ بہت ہی ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی محبت ہے اور کس کے ساتھ کی گئی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بنتی ہے؟ جوانوں، میرے دامن میں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، زندگی میں انقلاب لانے والا۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں شادی شدہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ صرف محبت ہی نہیں، جس طرح میں باتوں پر کہتا رہتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ مودت کرتا تھا، جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، جس طرح انسان 3 دن کا پیاسا ہو، 5 دن کا پیاسا ہو، 5 دنوں سے اس نے پانی نہیں پیا ہو، کڑکتی دھوپ ہو، تتی ریت ہو، گرمی کا موسم ہو، جس طرح 3 دن کے پیاسے کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے بلکہ مودت ہوتی ہے، جس طرح وہ پانی کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکے گا، اسی طرح وہ شخص بھی اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ خوبصورت بیوی کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو خود سے جدا کروں گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ عشق کرتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بیوی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، دونوں گردے خراب ہو گئے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس محبت کرنے والے شوہر نے اپنے دونوں گردے نکال کر بیوی کو دے دیے۔ 2 گردوں کے بغیر سانسیں لینے لگا کہ کسی نہ کسی طرح میری بیوی بچ جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیوی کی بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ یہ آدمی بہت ہی امیر تھا، کبیر تھا، پیسوں والا تھا۔ اس نے بیوی کے اوپر بڑا ہی پیسہ بہایا، بیوی کا دور دور سے علاج کروایا، دور دور سے حکیم طبیب آتے رہے، بیوی کا علاج کرتے رہے، مگر بے سود، بیوی کو شفا نہ ملی۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، موت کا فرشتہ آیا، بیوی کی روح نکال کے چلا گیا۔ وہ بیوی جس سے شوہر بے پناہ محبت کرتا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بیوی مجھ سے جدا ہوگی، میں اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کے جسم سے روح کو نکلتا ہوا دیکھوں گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری محبت میری زندگی سے نکل جائے گی۔ موت کا فرشتہ آیا، بے رحمی سے شوہر سے اس کی محبت کو جدا کر دیا، شوہر کا بازو توڑ کے رکھ دیا۔ بیوی کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے اس کا جگرا پھٹ گیا، وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا، کیونکہ وہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بیوی کی جدائی نے اسے مار دیا، اسے زندہ لاش بنا دیا۔ ہائے، جیسے ہی بیوی کے جسم سے روح نکلی تو محبت کرنے والے شوہر نے اپنا سر پیٹا، سر پیٹتے ہوئے کہا، او میری ملکہ، او میری شریک حیات، تیرے لیے تو میں نے اتنا خوبصورت عالی شان محل بنایا تھا، تیرے رہنے کے لیے اتنا بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا تھا کہ میری بیوی یہاں بیٹھ کے سکھ کی سانسیں لے گی، ہم قیامت تک جئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزاریں گے،
ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری زندگی گزاریں گے، مگر میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دن آنے والا ہے کہ میری محبت مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ اب عزیز و اقارب نے کہا کہ قبرستان جاؤ، بھابھی جی کی قبر تیار کرو، قبرستان جاؤ، بہن جی کی قبر تیار کرو۔ تو اس محبت کرنے والے شوہر نے کہا خبردار، میں اپنی بیوی کو قبرستان ہرگز نہیں دفنانا چاہتا، میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیوی پہلے زندہ تھی، اب مردہ لاش بن چکی ہے نا، میں اپنی بیوی کو اسی محل کے اندر ہی دفناؤں گا۔ اس نے کیا کیا، خوبصورت محل کے صحن میں بیوی کے لیے قبر تیار کی۔ اس طرح کی محبت تو کرتا تھا، اس طرح کی مودت تو کرتا تھا۔ اس کا دل بیوی کی محبت میں غرق ہو گیا تھا۔ بیوی کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں تھی، نہ اللہ کی محبت تھی، نہ اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا جس طرح یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسی طرح دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا۔ بیوی سے عشق کر بیٹھا، اللہ سے محبت کرنے کے بجائے دھوکے باز بیوی سے محبت کر بیٹھا۔ آگے انجام کیا ہوتا ہے دل کے کانوں سے سنیں۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو گھر کے صحن کے اندر ہی دفنانا ہے، بیوی کی قبر صحن میں ہی بنائی جائے۔ اب محبت کرنے والے شوہر کے کہنے پر قبر کھودنے والے نے خوبصورت محل کے صحن میں قبر کھودنا شروع کر دی۔ قبر تیار ہو گئی۔ اس دور کی شریعت کے مطابق جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھا دینے کے بعد بیوی کو سپرد خاک کرنے لگا، اپنی آنکھوں سے اپنی محبت کو مٹی کے سپرد کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ لوگ خاک میں ڈھونڈتے رہے سونا، لوگ خاک میں ڈھونڈتے رہے سونا، ہم نے سونا سپرد کیا خاک میں۔ شوہر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو خاک میں دفن کر دیا، اپنے پیار کو خاک میں دفن کر دیا، مٹی میں دفن کر دیا۔ بیوی کی قبر تیار ہو گئی۔ کچھ دن تو دوستوں نے رل مل کے سوگ منایا، دوست بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب اس محبت کرنے والے شوہر نے کیا کیا کہ بیوی کی قبر کے بالکل ساتھ اس نے چادر بچھائی اور چادر کے اوپر سو گیا۔ اب بیوی کی قبر کے گلے لگ کر سوتا تھا، بیوی کی قبر کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر سوتا تھا۔ جیسے ہی بیوی کی قبر کے ساتھ اپنا سینہ لگاتا تو اس کی جان میں جان آ جاتی، اسے سکون ملتا، چین و قرار ملتا۔ اس مٹی کو سینے سے لگا کر اسے سکون اس لیے ملتا تھا، چین و قرار اس لیے ملتا تھا کہ اس مٹی کی نسبت اس کی محبوبہ سے ہو گئی تھی۔ اسی مٹی کے اندر اس کا محبوب دفن ہوا پڑا تھا، اس لیے وہ روزانہ مٹی کو اپنے سینے سے لگا کر سوتا تھا۔ این بیوی کی قبر کے ساتھ چٹائی بچھاتا، بیوی کی قبر کو سینے سے لگا کر سو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، باہر سردی ہے، جاڑا ہے، دوسری مٹی ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے، برف ہوئی پڑی ہے، لیکن جیسے ہی یہ بیوی کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا تو بیوی کی قبر کی جو مٹی ہے وہ گرم ہے، باقی والی مٹی ٹھنڈی ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، باہر برف باری ہو رہی ہے، جاڑا ہے۔ باقی والی مٹی پر ہاتھ لگاتا ہے تو وہ برف ہوئی پڑی ہے، لیکن جیسے ہی بیوی کی قبر کی مٹی کے اوپر ہاتھ لگاتا ہے نا، جیسے ہی بیوی کی قبر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ اندر آگ جلی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اندر جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر بڑا ہی پریشان ہوا، بڑا ہی حیران ہوا، اللہ کہیں میری محبوبہ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تو نہیں بن گئی، کہیں میری محبوبہ کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں تو نہیں کھول دی گئی۔ اللہ تو کرم فرما، تو رحم فرما، میری اس پریشانی کو ٹال دے۔ لیکن اس کی یہ پریشانی بڑھتی گئی، ابھی یہ پریشانی دماغ سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری پریشانی، دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ بیوی کی قبر کے اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگی، چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ ان خوفناک آوازوں نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ خوفناک آوازیں بھی بڑھتی گئیں اور قبر کے اندر جلی ہوئی آگ بھی بڑھتی گئی۔ اب اس نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے نبی کے پاس چلا جاؤں، اپنی یہ پریشانی اپنے ہمراہ لے کر، یہ مصیبت اپنے ہمراہ لے کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہوں، آپ کو یہ مسئلہ بتاتا ہوں
یہ پریشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان کرتا ہوں، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام میری اس پریشانی کا ضرور حل کریں گے۔ اب اپنی ان مصیبتوں کو ہمراہ لے کر، ان پریشانیوں کو ہمراہ لے کر، کندھے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کا بوجھ لاد کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑا۔ گھر سے نکلا، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا چلتا اس کے جسم میں جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، اسے جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے جو سامنے درخت کھڑا ہے، درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سکون کی سانسیں لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر اپنی منزل کو رواں ہو جاؤں گا، پھر اپنی منزل کو روانہ ہو جاؤں گا۔ اس سوچ کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ سایہ دار درخت تھا، گھنا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، سکون کی سانسیں لینے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس پر نیند کا غلبہ آیا، نیند کا غلبہ آیا۔ درخت کے سائے کے نیچے لیٹا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو خواب میں جس درخت کے نیچے یہ محبت کرنے والا شوہر سویا ہوا تھا، جس گھنے درخت کے نیچے یہ شخص سویا ہوا تھا، وہی گھنا درخت اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے بندہ خدا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے جیسا بن جاتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ خواب کی دنیا میں گھنا درخت اس سوئے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے جیسا بن جاتا تو کیا ہی اچھی بات، کتنی اچھی بات، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو میرے جیسا بن جاتا۔ تو خواب کی دنیا میں اس سونے والے شخص نے، محبت کرنے والے شوہر نے گھنے درخت کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے اندر خوبی تو بتا کہ تیرے اندر خوبی کیا ہے، میں تیرے جیسا بن جاؤں، اپنے اندر خوبی تو بتا۔ درخت نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوبی ہے، میرے اندر کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں تو بھی میرے جیسا ہی بن جائے۔ یہ سن کر یہ شخص بڑا ہی حیران ہوا، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہنے لگا، اے درخت، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا، لوگ تجھے آگ کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ مجھے تبلیغ کر رہا ہے کہ تو میرے جیسا بن جا، اور تیرے اندر خوبی یہ ہے، اتنی بڑی خوبی، اتنا بڑا کمال ہے، واقعی یہ حقیقت ہے کہ لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں اور تو بدلے میں بجائے پتھر مارنے کے انہیں پھل دیتا ہے، اتنا بڑا کمال ہے۔ اگر اتنا ہی تو اچھا ہے تو پھر لوگ تجھے آگ کی جگہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنایا؟ تو اس درخت نے جواب دیا، کہا، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی آگ کی غذا نہ بناتا، کبھی بھی میں آگ کی جگہ استعمال نہ ہوتا، کبھی بھی میں آگ میں نہ جلتا، لیکن میرے اندر لاکھوں خوبیاں ہونے کے باوجود ایک خامی ہے میرے اندر، اس ایک خامی نے میری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے، پانی پھیرا ہوا ہے، میری تمام خوبیوں کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ وہ میری تمام خوبیاں میرے کسی کام کی نہیں، میری کسی خاطر کی نہیں۔ اگر میرے اندر یہ ایک خامی نہ ہوتی، ایک کمی نہ ہوتی۔ اس شخص نے کہا کہ وہ کون سی خامی ہے جس نے تیری تمام خوبیوں پر پانی پھیرا ہوا ہے؟ تو درخت نے کہا کہ وہ خامی یہ ہے، وہ کمی یہ ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے نا، میں ادھر کو ہو جاتا ہوں، جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ ہائے، ثابت ہوا، واضح ہوا کہ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے والی، چاہے جاندار اشیاء ہو یا بے جان اشیاء ہو، جاندار چیز ہو بے جان چیز ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جس محفل میں بیٹھنا بس اسی کا ہو جانا، غیبت کرنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنے والوں کی محفل میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا، اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ کر
اللہ اللہ شروع کر دینا. ایک لمحہ پہلے جس زبان کو جھوٹ سے گندا کرتا رہا اسی گندی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے. 2 لمحے پہلے جس زبان کو غیبت اور چغلی سے ناپاک کیا اسی ناپاک زبان سے اب اللہ اللہ بھی کر رہا ہے. جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ جدھر کو دل چاہے ادھر کو ہو جانا، جدھر کو نفس امارہ چاہے ادھر کو ہو جانا. نفس امارہ کہے کہ فلاں سے گناہ کر، ہر حال میں وہ گناہ کر دینا. اللہ اکبر. جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانے کا مطلب یہ ہے شہوت کی پوجا کرنا. خدا کو خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھنا، خدا کو خدا ماننے کے بجائے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جدھر کو ہوا چلے ادھر کو ہو جانا. اب درخت کی ان نصیحتوں نے اس کی زندگی بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اس کے اندر انقلاب لانے میں بھرپور کوشش کی. درخت کی نصیحتوں نے، درخت کی تبلیغ نے کہ تو میرے جیسا بن جا، جدھر کو ہوا چلے ادھر کو نہ ہو جانا. اللہ اکبر. اتنے میں اس کی آنکھ کھلی. جیسی آنکھ کھلی اپنے سفر کو روانہ ہوا، اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے بڑی ہی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے آخرکار یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا ہی پہنچا. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ادباً احتراماً کھڑے ہو کر رو کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، دنیا کا سب سے بڑا بدقسمت، دنیا کا سب سے بڑا بدبخت، میں دکھی، میں غموں کا مارا ایک انسان چھوٹی سی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. خدا را آپ کو اپنے خدا کا واسطہ میری چھوٹی سی عرضی سن لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، او بندہ خدا، تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار کیوں نمودار ہیں؟ آخر تجھے کس چیز نے پریشان کیا کہ اس پریشانی نے تجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا؟ آخر تجھے کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے کہ اس پریشانی نے تیرا جگرہ پھاڑ دیا ہے، تیرا کلیجہ پھاڑ دیا ہے، تیرا طاقتور بدن کمزور ہو چکا ہے؟ آخر کس چیز کی وجہ سے تو پریشان ہے؟ تو اس شخص نے ہاتھ جوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھ پر 2 مصیبتیں ایسی آن پڑی ہیں کہ ان مصیبتوں نے میرے ستیہ ناز کر دیا، میرا جینا حرام کر دیا. میں ایک زندہ لاش آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا جسم تو آپ کے سامنے کھڑا ہے لیکن میرا دل کہیں اور ہے. میرا دل مٹی میں دفن ہو چکا ہے، میری محبت مٹی میں دفن ہو چکی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی کر، دیر نہ کر، اپنی پریشانی بتا، تیری پریشانی کا حل کیا جائے. بیوی سے محبت کرنے والے شوہر نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، پہلی مصیبت تو مجھ پر یہ آن پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبت کو چھین لیا ہے، میری محبت کو مٹی میں دفن کر دیا، میرے پیار کو، میرے عشق کو مٹی میں دفن کر دیا. وہ عورت، وہ بیوی جس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا. بیوی مر گئی لیکن میں بدقسمت زندہ ہوں. پہلی مصیبت تو یہ آن پڑی کہ میں بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بیوی کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں بدقسمت ابھی بھی زندہ ہوں. حضرت پہلی مصیبت تو یہ آن پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبت جدا کر دی، مجھ سے میری محبت چھین لی. جب سے مجھ سے میری محبت اللہ تعالیٰ نے چھینی تب سے میرا دل بے چین ہے، میرا دل بے قرار ہے، میرا دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہے. دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ چلو موت تو برحق ہے، موت تو ہر کسی پر آنی ہے، آج بیوی پر، کل میرے اوپر بھی موت سوار ہوگی. لیکن بیوی کو جب میں نے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ایک تو میری بیوی کی جو قبر ہے وہ آگ کی طرح تپی ہوئی ہے، اس کے اندر تپش ہی تپش، آگ کی طرح گرم ہے. جس طرح بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر لوہے کو جلایا جائے، جس طرح لوہا گرم ہو جاتا ہے، اسی طرح میری بیوی کی قبر کی مٹی بھی گرم ہوئی پڑی. اب تیسری مصیبت یہ آن پڑی ہے. اب اس تیسری مصیبت نے تو میری پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا. وہ یہ کہ اب کچھ دنوں سے میری بیوی کی قبر کے اندر سے خوفناک آوازیں آنے لگی، درد بھری آوازیں آنے لگی، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی. حضرت مجھے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری محبت کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری محبت کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی. حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی کہ آج اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا گیا.
اس کی درد بھری فریاد سن کر، کیونکہ وہ کافی دور سے آیا تھا، درد بھری فریاد سن کر، اس کا رونا سن کر اللہ کے نبی کا دل بھر آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو رو مت، تیرے مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حکم پر اللہ کے نبی، یاد رہے جو نبی ہوتے ہیں اس وقت تک اپنا قدم اٹھاتے نہیں، دوسری جگہ پر نہیں رکھتے جب تک اللہ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آتا۔ اللہ کے حکم پر ہی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کے حکم پر رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دکھیارے انسان کے ساتھ چل پڑے، غموں کے مارے بیوی سے محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ چل پڑے اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ چلتے چلتے جیسے ہی اس کے خوبصورت عالی شان محل تک پہنچے تو بیوی سے محبت کرنے والا شوہر اللہ کے نبی کو اپنے محل کے اندر لے گیا، تو اللہ کے نبی نے محل کے اندر ایک قبر کو دیکھا۔ پوچھا او کم بخت یہ کس کی قبر ہے؟ اپنے محل کو تو نے قبرستان بنا رکھا ہے۔ اس نے کہا حضرت یہی تو میری بیوی کی قبر ہے، اسی قبر کے اندر تو میری محبت کے بسیرے ہیں حضرت، یہی قبر تو میری بیوی کی آرام گاہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے اپنی بیوی کو قبرستان کیوں نہ دفنایا؟ تو اس نے کہا حضرت میں خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ گھر میں نے اپنی بیوی کے لیے ہی بنایا تھا، بیوی کو اپنے اس خوبصورت عالی شان محل سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا من اجازت نہیں دیتا تھا، میری محبت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میری بیوی میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ چلو بیوی نہ صحیح، زندہ نہ صحیح، بیوی کی قبر تو میری آنکھوں کے سامنے ہے نا، بس بیوی کی قبر کو جب گلے لگاتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر اللہ کے نبی اس کی بیوی کی قبر کے قریب گئے، 2 رکعت نفل پڑھی، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے حکم پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے کبھی بھی مردہ زندہ نہیں کیا تھا، جب بھی کیا اللہ کی مرضی سے کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی مرضی پر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے مردے اللہ کے حکم سے، اے مردہ عورت اللہ کے حکم سے زندہ سے ہی سلامت باہر نکلا اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر۔ آخر تیری قبر کے اندر خوفناک آوازیں کیوں آتی ہیں؟ آخر تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیوں ہوئی پڑی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم سنتے ہی ایک دم قبر پھٹی، اندر سے اس کی بیوی سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر نکلی۔ محبت کرنے والے شوہر کی بیوی خوبصورت چہرے سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی، جسے دیکھتے ہی محبت کرنے والے شوہر کی جان میں جان آ گئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ عورت قبر سے باہر نکلی تو اس کی زبان پر زمبو 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 کے الفاظ تھے، زمبو کے الفاظ تھے، جسے سن کر اس کا شوہر بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ زمبو زمبو کس کا نام ہے؟ ہائے، قبر سے باہر نکلنے والی عورت کی زبان پر زمبو زمبو کا نام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، فرمایا او نادان، تیری بیوی کا تو خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا تھا، تیری بیوی کا تو خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا تو اس نے جیسے ہی قبر سے نکل کر مجھے دیکھا تھا تو پکار اٹھتی، بول اٹھتی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کلمہ پڑھنے لگتی۔ اگر یہ زمبو زمبو کا نام لے رہی ہے اس کا مطلب اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا او قبر سے نکل کر زمبو زمبو کا نام لینے والی عورت بتا تو صحیح یہ زمبو تھا کون؟ یہ کس کا نام ہے اور یہ کس کو پکار رہی ہے؟ اس نے کہا جس سے محبت کرتی تھی اسی کو پکار رہی ہے۔ کس سے محبت کرتی تھی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ زمبو نام کا ایک شخص تھا جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اس سے محبت ہی نہیں مودت کرتی تھی، اس کے بغیر جی نہیں سکتی تھی۔ زمبو نام کا ایک شخص تھا جس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہائے، جیسے ہی اس نے سنا کہ زمبو نام کا ایک شخص تھا جس سے میری بیوی بے پناہ محبت کرتی تھی تو ایک دم دھار نکلی، چیخ نکلی، ایک دم وہ محبت کرنے والا شوہر رونے لگا، کہنے لگا ہائے اللہ، میں تجھ سے محبت کرتا تھا، تو غیر سے محبت کرتی تھی، تیرے پیچھے میں نے 2 گردے قربان کر دیے، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اس لیے کہ میں مر جاؤں کوئی بات نہیں، میری محبت زندہ رہے، اور تو میرے ساتھ دھوکہ کرتی رہی۔
مجھ سے محبت کرنے کے بجائے، کیونکہ میں جو تجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے محبت کرنے کے بجائے تو میرے ہونے کے باوجود بھی غیر محرم مرد سے محبت کرتی رہی، تجھے شرم نہ آئی؟ اور تجھے شرم نہ آئی جب اس شوہر کے رونے کی آواز بڑھنے لگی نا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چپ کر جا، تجھے پتہ نہیں یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ جس طرح دنیا دھوکا ہے، اسی طرح دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ محبت کر بیٹھا، تجھے شرم نہ آئی؟ چپ کر جا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے عورت بتا، تیری قبر کے اندر سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں اور تیری قبر کی مٹی گرم ہے، تیری قبر کے اندر تپش کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، جس زبان سے میں شوہر کے ہونے کے باوجود بھی غیر محرم مرد سے کلام کرتی تھی، اس سے محبت کرتی تھی، کلام کرتی تھی، جب بھی ہمارا آپس میں ملاپ ہوتا تھا تو میں اپنے اس شوہر کی اس کے سامنے غیبت کرتی تھی، اس کی لاکھوں خوبیوں پہ پردے دے کے میں خامیاں بیان کرتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، غیر محرم مرد کی آڑ میں آ کر ایک تو اتنا بڑا گناہ کیا، غیر محرم مرد سے دوستی کی، دوسرا اس سے بڑا گناہ کہ میں اپنے اس شوہر کی غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ ہائے، جس زبان سے میں اس سے کلام کرتی تھی، غیبت اور چغلی، جھوٹ بولتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر ایک ایسا کیڑا مسلط کر دیا ہے، وہ کیڑا ایک بار ڈنگ مارتا ہے تو میں چیختی ہوئی 70 گز زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں، 70 گز اور زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں اور چیختی جاتی ہوں، چلاتی جاتی ہوں، بس وہی چیخنے کی آوازیں قبر سے باہر بھی نکلتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، میں دنیا میں 2 گناہ کرتی تھی، ان 2 گناہوں نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا، ان 2 گناہوں نے میرے اوپر سانپ مسلط کر دیے، بچھو مسلط کر دیے۔ نبی نے فرمایا کون سے 2 گناہ؟ نمبر 1، شوہر کے ہونے کے باوجود بھی شوہر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، محبت کرنے والے شوہر کے ہونے کے باوجود بھی میں غیر محرم مرد زمبو سے محبت کرتی تھی، اسی سے پیار کرتی تھی، لک چھپ کے ہم ایک دوسرے سے ملتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ پہلا گناہ تو یہ تھا۔ دوسرا گناہ، جدھر کو ہوا چلتی تھی میں ادھر کو ہو جاتی تھی۔ ہائے، جدھر کو ہوا چلتی تھی ادھر کو ہو جاتی تھی، میرا دل، میرا نفس جدھر کو کہتا تھا میں ادھر کو ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جدھر کو شہوت کہتی تھی میں ادھر کو ہو جاتی تھی۔ میرا نفس مجھے کہتا تھا شوہر کے ہونے کے باوجود بھی، شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو بلاؤ، اس سے گناہ کرو، تو میں اپنے نفس کی مان کر غیر محرم مرد سے گناہ کر بیٹھتی تھی۔ جدھر کو ہوا چلتی ادھر کو ہو جاتی تھی، جدھر کو میرا نفس کہتا ادھر کو ہو جاتی۔ جب جب گناہ کرنے پر نفس آمادہ ہوتا تب تب میں گناہ کر ہی بیٹھتی تھی، شوہر کے ہونے کے باوجود بھی۔ ان 2 گناہوں نے میری قبر کو جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ میری قبر کے اندر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، میرے نیچے بھی آگ، میرے اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ۔ اے اس کی روح داد سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اب واپسی قبر کے اندر دفن ہو جا۔ جس طرح وہ زندہ ہوئی تھی، زمبو زمبو کہتے ہوئے زندہ ہوئی تھی، اسی طرح زمبو زمبو کہتے ہوئے وہ قبر کے اندر دفن ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا او نادان، او بدبخت، تجھے پتہ نہیں تھا دنیا بے وفا ہے، دنیا دھوکا ہے، اور دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکے باز ہیں۔ دنیا دھوکے کا دوسرا نام ہے، فراڈ کا دوسرا نام ہے، جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ تو دنیا والوں سے محبت کر بیٹھا۔ بیوی سے محبت کرنا عبادت ہے، مگر اتنی بھی محبت مت کرو، اتنی بھی محبت مت کرو کہ دل میں اللہ رسول کی محبت کی جگہ بھی نہ رہے۔ اللہ رسول کی محبت نکال کر بیوی کی محبت دل میں پیوست کرنے والوں، بیوی کی محبت دل میں رکھنے والوں، یاد رکھنا اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو دنیا و آخرت آسان ہوگی۔ اگر اللہ رسول کی محبت دل سے نکل گئی پھر لاکھوں کی محبت دل میں لے آؤ، دنیا و آخرت آباد نہیں ہوگی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او نادان، جس طرح تو نے اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کی، جس طرح تو نے بیوی سے عشق کیا اور بیوی تجھے دھوکے میں ڈال کر تیرے ساتھ بے وفائی کر گئی،
تو نے بیوی سے بے پناہ محبت کی، بیوی نے اگلے سے بے پناہ محبت کی۔ اور نادان، کاش کہ جس طرح تو نے بیوی سے بے پناہ محبت کی تھی، کاش کہ یہی محبت میرے اللہ سے کر لیتا، یہی محبت میرے رب سے کر لیتا، یہی محبت میرے خدا سے کر لیتا۔ خدا کی قسم، آج میرا رب تجھے تن تنہا اکیلا نہ چھوڑتا، آج میرا رب تیری آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتا نہ دیکھتا، آج میرا رب تجھے بے حوصلہ نہ چھوڑتا، آج میرا رب تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ جس عورت کی آڑ میں آ کر تو نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گردے دے دیے کہ کسی نہ کسی طرح میری یہ وفادار بیوی بچ جائے، بیوی بھی بے وفائی کا تماچا تیرے منہ پہ مار کر قبر میں چلی گئی اور تیرے گردے بھی ختم ہو گئے۔ اور نادان، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، اللہ سے یاری لگا لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ سے محبت کر لے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، دنیا کی محبت دل سے نکال